یہ بیان فرمائیے گا عام صاحب، آپ پنجاب میں رہے، پنجاب کے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا مزارات ہیں، سجادہ نشین بیٹھے ہیں، درگاہیں ہیں، بالکل معمول ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں مقبروں پر، وہاں پر بوسہ بھی لیتے ہیں تبرکات کا، یہاں تک کہ قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بڑی تعویلات پیش کی جاتی ہیں، بھائی وہ سجدہ اصل والا تو اللہ کو ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک تعظیم کی، ایک طریقے سے جھکنے کی، ان کے ادب احترام کی علامت ہے جس کو ہم نمایاں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان کسی درگاہ، کسی بزرگ کی قبر، کسی مزار، کسی اس طرح کی جگہ پر جا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور جانتے بوجھتے کرتا ہے اور اس کو اون بھی کرتا ہے تو اس طرح کے مقدمے کے بارے میں دینی لحاظ سے رائے کیا ہوگی؟ دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں سے کچھ حقیقت ہوتی ہے اور کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے دین میں چونکہ شرک کا کلا کما کیا گیا ہے، شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا پر اس کی فکری اور عملی حکومت رہی ہے کم و بیش 2-2.5-3 ہزار سال تک۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر نے جد و جہد کر کے اس حکومت کو ختم کیا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب حقیقت بھی ممنوع ہے، وہ تو ہمیشہ سے ممنوع تھی، اس کے قالب میں یا اس کی علامتوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تعظیم کا بھی نہیں کیا جا سکتا، رکوع کی حد تک بھی نہیں جھکا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو آپ تعظیم کے وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ جو اب ہماری عبادت کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ کھڑے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم دوزانو بیٹھ جاتے ہیں اور ایک خاص حیت کے ساتھ بڑے ادب سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اختیار کی جائے گی تو ہر چیز کے لحاظ سے کچھ معاملات حرام ہوں گے اور کچھ کے بارے میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کے مظاہر ہیں۔ اس وجہ سے اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو قاعدے ضابطے سے معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ہمارے دین میں ان سب چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ عبادت کی جتنی حیتیں ہیں، خواہ وہ قیام ہو، خواہ وہ رکوع ہو، خواہ وہ سجود ہو، خواہ وہ دوزانو بیٹھنا ہو ایک خاص طریقے سے، ان میں سے کوئی چیز نہ اپنے جزو میں کسی غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، نہ اپنے کل میں بس حیثیت حیت غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اچھا سے بھی آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، ان کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو وہاں پر تو اللہ میاں ایک بندے کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مظاہر کی چیزیں ہیں وہ اپنی ابتدائی صورتوں میں، جیسے آپ ایک تعظیماً سر جھکا دیتے ہیں، عربی میں اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں روا رکھی گئیں، لیکن پھر حضور کے زمانے میں آ کر جیسے قرآن مجید میں آیت ہے کہ خدا کے سوا آپ کسی کے سامنے بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے روک دیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لیے، اب چونکہ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو کسی مظہر کے ذریعے سے بھی کہیں نقب لگانے کا موقع باقی نہ رہے۔ اسی لیے میں نے جواب دیتے ہی پہلے یہ کہا تھا کہ ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کے مظاہر ہوتے ہیں، مظاہر کسی وقت میں گوارا کیے جا سکتے ہیں لیکن اب وہ بھی گوارا نہیں ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مزارات تو ہیں، قبریں بھی ہیں اور بزرگوں کی ہیں اور جانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اب ہم جب جائیں تو وہاں پر جانے کے کیا آداب ہیں جو دین اور شریعت کے دائرے میں ہم ملحوظ رکھتے کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیوں جانا پڑ جاتا ہے؟ جانے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یہ کہ آدمی کہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے، تو اس کے لیے میانی صاحب جانا چاہیے جہاں پر ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، جہاں پر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس انجام کو پہنچنے والا ہوں، تو وہاں کیا کرنا ہے آپ نے جا کے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو تعارف کرائیں گے، بزرگوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے علماء تھے، بس تعارف کرائیں۔ پھر آپ نے خود ہی بڑا اچھا لفظ بول دیا، تعارف کرائیں اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ کریں جو کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم سے آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو شرک کے مظاہر ہیں ہمارے دین میں، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ رکوع اور سجدہ ہم کریں تو ظاہری بات ہے نظر آتا ہے کہ وہ شرک کے مظاہر ہیں، نہیں ہونا چاہیے غیر اللہ کو، صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو قیام جو ہے قومی ترانہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے افسران بالا آتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، سلوٹ بھی مارتے ہیں، تو یہ قیام بھی تو نمازی کا حصہ تھا، تو وہاں پر اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اس میں چونکہ ایک آداب کا طریقہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے،
لیکن اچھا خواب باقی ہے۔ تو اس میں بھی سجدے اور رکوع کا معاملہ چونکہ بہت ہی واضح ہے تو اس پر پابندی لگا دی گئی، باقی چیزوں کو انسانوں کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اجتماعی طور پہ درود پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ ہم نماز میں بھی باندھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ درود پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، کسی بزرگ کے احترام میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معلوم ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب ایک بڑے سردار آئے تو آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ قوموا الی سیدکم، احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور استقبال کرو، اس میں کوئی حرج کی بات اس طریقے سے ہمارے مختلف جگہوں پہ یہ مثال کے طور پہ جھک کے ملنا ہے، ہم سندھ کی روایت میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں تہذیبی روایات میں ہوتی ہیں۔ ادب معاملہ جب تک ادب اور احترام میں رہتا ہے اس وقت تک گوارا کیا جائے گا۔ اس میں بھی اگر اس سے آگے کہیں بات بڑھ رہی ہے تو ہر آدمی کو متنبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت کسی کو خدا تو نہیں بنا لیا، لیکن رکوع اور سجدہ تو واضح علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس لیے ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ان چیزوں میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات اگر نہیں ہوئی تو معاف فرمائے گا۔